کھڑے ہیں تو قبرستان کہا جاتا ہے یا گورے غریباں کہا جاتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل مسکن اور ہمارے رہنے کی جگہ یہی ہے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جن آبادیوں میں ہم بستے ہیں، جن مکانوں کو ہم سجاتے ہیں، وہ ٹمپریری ہیں، عارضی ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہوں اور زندگی کی حالت میں رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ چاہے شاہ جہاں جیسا طاقتور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، مہان سمراٹ اشوک جیسا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اکبر جیسا گریٹ حکمراں ہی کیوں نہ ہو، لیکن موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا کسرا ہو دارا، اجل سے سکندر صفاتے بہارا۔ سکندر جس نے 1 سال میں پوری دنیا فتح کر ڈالی تھی، جو ملک شام سے چلا تو افغانستان کو رونتا ہوا یہاں تک آ پہنچا، لیکن جب موت آئی تو اس سے مقابلے کی کسی پہلوان میں طاقت نہیں ہے۔ آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ فلاں پہلوان نے موت سے پنجہ اڑایا اور اس کو شکست دے دی۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے شکست دی، سینے پہ چڑھ کر بیٹھی اور بالآخر اس کو اس دنیا سے جدا ہی کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل گھر تو ہمارا یہ ہے جہاں انسان کو اب سے لے کے قیامت تک دوسرے سور کے پھونکے جانے تک رہنا ہے۔ یہاں کی تیاری کو ہم بھول جاتے ہیں، بس اس دن یاد آتی ہے کہ جب ہم کسی اپنے عزیز اور کسی رشتہ دار کے جنازے میں کھڑے ہو کر دفن کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم لوگ موت کو یاد کرو، کیونکہ وہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جہنم کو بنایا تو پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ذرا اس جنت اور جہنم کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھ کر آئے تو پھر اللہ نے پوچھا کہ کیسا پایا؟ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جبریل نے کہا کہ اللہ ایسا کون ہوگا جو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، اتنے بڑے بڑے سانپ اور ایسے بڑے بڑے بچھو اور اتنی خطرناک وہاں آگ اور اس کے عذاب، کون جائے گا وہاں؟ پھر جنت کو دیکھ کر آئے تو کہا اللہ اس کوئی بچے گا ہی نہیں جو اس میں نہ جائے۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، حور و غلمان، ایسی خوشبوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دیا اور جہنم کو لذتوں سے، آرائشوں سے اور آسائشوں سے ڈھک دیا۔ اب بتاؤ، جب پردہ اس پر ڈال دیا گیا تو فرمایا کہ اب تو بہت کم لوگ ہیں جو جنت کی طرف جائیں گے، چونکہ وہ انہی میں الجھ جائیں گے۔ تو آج یہی ہمارا حال ہے کہ یہاں کی دنیا کی نعمتیں اور یہاں کی آرائشیں اور آسائشیں اور امیدیں ہمیں ایسا بتاتی ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا۔ یہ صرف انبیاء کرام کی ذات ہے جو دنیا میں آ کر انسانوں کو بتاتی ہے کہ یہ دنیا کا جو گھر ہے یہ بہت محدود زمانے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اونچے اونچے مکانات نہیں بناتے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی نہیں کرتے۔ جس نبی کے آپ ماننے والے ہیں، ذرا تاریخ آپ نے پڑھی ہو تو آپ بتائیے کتنی مالا کی منزل تھی ان کی، کتنا بڑا مکان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ دنیا چھوڑنی۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ خیبر کی فتح پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال ملا تھا کہ جو مسجد نبوی کی زمین سے لے کے اس کی چھت تک تھا وہ سارا تقسیم کر دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال نہیں تھا؟ کسریٰ کا محل فتح ہو چکا تھا اور دنیا کا ایک سب سے بڑا امپائر ان کی گود میں جا کے گر چکا تھا۔
سونے اور چاندی الگ، ہیرے جواہرات ان کے پاس موجود تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہی نہیں، یہاں سے چھوڑنا ہی نہیں، مگر موت آئے گی اور ہمیں چھوڑائے گی۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ ملک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس نے تھوڑے دنوں کے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے، وہ بہت تھوڑی سی مدت ہے، قلیل مدت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ میں اس پہ قادر ہوں، ہرگز نہیں، خود اس کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے۔ ٹھوکر لگے گی گر جائے گا۔ انسان کی تو بساط کیا ہے، ایک کانٹا لگے گا تو زمین پہ گر جائے گا۔ جن پیروں سے وہ چل رہا ہے، ایک معمولی سی لکڑی اور معمولی سا ایکسیڈنٹ اس کو اپاہج بنا سکتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے۔ اور دیکھیے پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے، زندگی کا بعد میں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا الذی خلق الحیات والموت، موت کو اس نے بنایا ہے اور زندگی کو بھی بنایا ہے۔ اس نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے آپ پرندوں کو دیکھ لیں، آپ درندوں کو دیکھ لیں، آپ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لیں، جو بھی آپ کو حرکت کرتے یہ نظر آ رہے ہیں، ان پر بھی کسی نہ کسی شکل میں موت آ جاتی ہے، لیکن ان کا معاملہ موت پہ ختم ہے۔ ہم چونکہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، اس لیے ہم سے حساب ہونا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہم سے حساب دے گا، ہم وہاں قیامت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب موت کو یاد کرتے اور آخرت کے حساب کو یاد کرتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تن کا ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ کاش میں تن کا ہوتا اور مجھ سے حساب نہیں ہوتا۔ معاف فرمائیے، آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، میں بڑے منصب پر پہنچ جاؤں، اور اس کے لاکھوں جتن کرتا ہے، ڈھیر سارے جھوٹ بولتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، عیاریاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، کمزوروں کو کچلتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے زندگی میں اپنے بیٹے کو نامزد کریں گے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا خطاب کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے یہ مشورہ مجھے دے رہے ہو؟ اور جب کہا کہ آپ کا بیٹا تو بہت نیک ہے، آپ کا بیٹا تو بہت نمازی ہے، بہت زیادہ سنت کا پابند ہے اور مستحق اس بات کا کہ اس کو حکومت کی وصیت کر دی جائے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ نہیں کہا کہ ہاں واہ سبحان اللہ میرا بیٹا ایسا ہے، لاؤ زندگی ہی میں پگڑی باندھ دوں اس کے اور اپنی زندگی میں کر جاؤں، کہا رہے یہ میرا بیٹا جسے حیض و نفاس کے مسائل نہیں آتے، اس کے حکومت سپرد کر دوں، اس کی حکومت سپرد کر دوں۔ اور پھر آخر روتے ہوئے کہا کہ حکومت کے مسئلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برابر سرابر میں چھوڑ دے، نہ مجھے کچھ دیا جائے نہ مجھ سے حساب کیا جائے، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی حکومت؟ ایسی نہیں جیسی آج ہوتی ہے، ایسی حکومت کہ جس میں عدل قائم کر دیا انہوں نے، اس لیے ان کو عادل بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اگر گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے بھی گھوڑ دوڑ میں کسی ایک عیسائی کے لڑکے کو سزا دے دی کہ تیرا گھوڑا میرے سے آگے کیوں نکلا، تو اس کے باپ کو بلایا اور بیٹے کو بلایا اور عیسائی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور یہ کہا کہ تو نے گورنر ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے عہدے کا منصب کا فائدہ اٹھایا، اگر اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ تو اس کی کمر پہ کوڑے مارتا، اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا اپنا انتقام لے۔ ان کے باپ سے کہا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تمہارا بیٹا کسی پر ظلم و ستم کرے؟ ایسا انصاف۔ لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے معاملے میں میں برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں تو سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آج کیا ہے؟ آج تو کروڑ روپیہ اس بات پہ خرچ ہوتا ہے کہ مجھے منصب مل جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف
غریبوں کے پیر میں چپل نہیں ہے، مسکینوں کے یہاں کھانے کے لیے چولہے خاموش ہیں، بیوائیں رو رہی ہیں، اور ہمارا پیسہ ہولڈنگوں پہ خرچ ہو رہا ہے، پوسٹوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ نے اگر یہ مال دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ قرآن میں وہ کئی جگہوں پر مال کو فضل کہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کے فضل کو اس طرح برباد نہ کیا جائے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہم سب ایک جنازے میں آئے ہیں، اور سب سے بڑی عبرت جنازہ ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑا۔ آثار کہتے ہیں جو ہمارے پیر سے قدموں کے نشان بنتے ہیں، اسے آثار کہتے ہیں، اسے نشانات قدم کہتے ہیں۔ تو انسان کی موت پر بھی معاملہ تمام نہیں ہوتا، وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے یہ بھی سب وہاں جائے گا اور اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر وہ ظلم کی بنیاد رکھ کر گیا تو جب تک اس ظلم کے جاری رہنے میں جو اس نے مدد کی تھی وہ اس کو پہنچتا رہے۔ اولاد کیسی چھوڑ کر گیا وہ بھی اس کے حصے میں آئے گی، چونکہ ما قدموا آثارہم، جو پیچھے چھوڑ کر گیا وہ بھی چلے گا۔ اگر وہ انصاف کی کوئی راہ قائم کر کے گیا تھا، اچھائی کا کوئی طریقہ قائم کر کے گیا تھا، تو وہ بھی اسے برابر پہنچتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے اثر جب تک ہوں گے تو انسان اپنے پیچھے کیسا ماحول چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنی اولاد کیسے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ بھی سب اس پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کیا کہا جائے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ میت کے حقوق ہم پر کیا ہیں، میت کے مال کے ساتھ اب ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے مال کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو ہم دفن کر کے آئے اور پھر ابھی نہ اس کی وراثت تقسیم ہوئی ہے، نہ اس کا ورثہ تقسیم ہوا ہے، نہ اس کے وارثوں کو پہنچا ہے، اور یہ حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی میت کے اس سے ہی ہمیں کھانا وغیرہ پکا کر ذرا اچھے سے اچھا کھلایا جائے، اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں ہم۔ اگر اس کے میت کے وارثین کی اجازت نہیں ہے ہمارا کھانے کی تو کیسے کھائیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ حتى بطیب نفسہ، کسی شخص کا مال جائز نہیں ہے اس کی خوش دلی اور رضامندی کے بغیر۔ یہ پین میرے ایک لگا ہوا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میری جیب سے پین نکالے اور اس کا مالک بن جائے جب تک میری اجازت نہ ہو۔ یہ میں رومال ڈالے ہوئے ہوں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مجھ سے مانگے اور لے کر چلا جائے۔ کسی شخص کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اسے دیکھ کے اس کی تعریف بھی نہ کرو کہ جناب آپ کا پین تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، واہ کیا ٹوپی ہے آپ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں کوئی کمیٹی مضبوط طاقتور محلے کے لوگ نکل کر کے چندہ نہ کریں، کبھی پریشر میں آ کر کوئی چندہ دے دے، کرے جناب پردھان جی آئیں، فلانے صاحب آئیں، ان کے لحاظ میں دے۔ اس لیے ایسے طاقتور لوگ نہ جائیں، اپنی خوش دلی سے جو دینا چاہتا ہے وہ دے، ورنہ اگر کسی نے دباؤ کے ساتھ دیا، چاہے وہ زبان سے آپ دباؤ بنائیں یا اپنے عمل سے آپ دباؤ بنائیں، یہ ناجائز ہے۔ چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی اور جگہ ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ میری مسجدوں کو تم کمکموں سے سجاؤ، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میری ہر مسجد کو تم سنگ مرمر سے بناؤ، اللہ نہیں چاہتا کہ ساگون کی لکڑیاں ہی اس میں لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے حبیب اور خلیلوں کے خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی مسجد میں نماز پڑھتے، مگر اب قرب قیامت ہے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجدیں سجائی جائیں گی، کروڑوں کروڑ روپیہ مساجد پہ خرچ ہو رہا ہے، قبرستان سجائے جا رہے ہیں، قبرستان میں لائٹنگ کی جا رہی ہے، قبرستان میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہاں کوئی پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قبرستان تو ایسا رہے کہ وہاں گھاس اکھیڑنے کی اجازت نہیں ہے قبرستان سے،
وہ ہری گھاس تسبیح کرتی ہے. قبرستان میں آ کر لگے کہ یہ ایسی وحشت کے ماحول میں ہمیں بھی آنا ہے. مگر آپ ذرا شہروں کے قبرستان دیکھیے، یہاں لائٹ وہاں لائٹ، یہاں روشنی وہاں روشنی، یہاں پر سڑک ڈامر، یہ کیا ہے؟ دیہاتوں میں ابھی بھی یہ چیز بچی ہوئی ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں، اور شرکت کا سب سے بڑا یہ ہے کہ زندگی ہم نے اس کے ساتھ گزاری. ماشاءاللہ یہاں تو بہت اچھا نظام میں نے دیکھا کہ سب لوگ آئے اور نماز پڑھنے لگے. ذرا آپ کبھی ہمارے رامپور چلے جائیے، میرا اصل وطن رامپور ہے. وہاں لوگ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے آدھے سے زیادہ لوگ، بلکہ 75% لوگ الگ کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز تم پڑھو، ہم تو ویسے ہی آئے. نماز نہیں پڑھتے. بھائی کیوں آئے ہو؟ بس دفن کرنے کے لیے آ جائیں. کوئی کہتا ہے ہمیں نماز جنازہ یاد ہی نہیں ہے. یہ حالات ہیں وہاں. پوری زندگی میں آخری وقت میں اس کو کاندھا دینے آئے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لی میتینا، اے اللہ ہمارے اس مردہ کی مغفرت کر دے. اللہم اغفر لحینا، زندہ کی مغفرت کر، میت کی مغفرت کر. وشاہدینا، جو موجود ہیں ان کی بھی، وغائبینا، اور جو غائب ہیں ان کی بھی، وصغیرینا، اور جو چھوٹے ہیں ان کی بھی، وکبیرینا، اور جو بڑے ہیں ان کی بھی، وانسانا، اور جو عورتیں ہیں ان کی بھی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یہاں پر کہا جائے، دعا کر رہا ہے ہر شخص کہ اللہ ہم میں سے جس کو بھی آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور آپ جس کو بھی ہم میں سے موت دیں اسے ایمان پہ موت دیں. نہیں جانتے ہم لوگ، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آخری وقت جب کسی انسان کا ہوتا ہے سب سے بڑا کشمکش کا وقت وہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ. اس وقت شیطان پورا لشکر لے کر وہاں پر اترا ہوا ہوتا ہے، اور اب وہ آخری جنگ لڑ رہا ہے کہ اگر اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ چلا گیا تو میں نے جو محنت کی ہے، ہزاروں لشکر اس پر لگائے تھے، میں نے نہ جانے کتنی محنتیں کی تھیں، آج یہ مجھے ناکام کر کے جنت چلا جائے. تو شیطان اس وقت آ کر کے لشکر لے کر آتا ہے، اور مردے پر عجیب کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے. تب آپ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کہو اس کے سامنے، محمد رسول اللہ کہو اس کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو. اور یہ بھی کہا کہ اس سے یہ مت کہو کہ ابا ایسا پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے غصے میں جھنجھلا کر وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، اور وہی وقت اس کی آخری سانس ہو. تو جو ایمان بچا کر لا الہ الا اللہ ایمان کو لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان کی گواہی دی وہ جنت میں جائے. یہاں تک لکھا ہے کہ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے جو دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے میں تیرا باپ ہوں، میں نے پوری زندگی تجھے پالا، میں تجھ سے پہلے دنیا میں آ چکا تھا، اور میں تجھے آ کے بتا رہا ہوں کہ دین اسلام غلط تھا اور دین یہودیت صحیح ہے. یہاں بھی ایک کتنا سخت مرحلہ ہے. پھر کبھی ماں کی شکل میں آ جائے گا، اور ماں دنیا سے گئی ہوئی ہے، میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے اپنی کوکھ میں رکھا، میں نے اتنے دنوں تک تجھے دودھ پلایا، میں تجھ سے پہلے اس عالم میں جا چکی تھی، وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ اسلام ایک باطل مذہب ہے اور عیسائیت اچھی ہے، عیسائیت کو قبول کر لے. ہے وہ شیطان آ رہا ہے ماں کی شکل میں، کسی باپ کی شکل میں. یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے. یہاں پر گھر والے جب کلمہ پڑھاتے ہیں، مگر جب اگر کوئی انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے تو فوراً شیطان کی اس آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جیسے ہی وہ فرشتے آتے ہیں آ کر سلام کرتے لشکر بھاگ جاتا ہے. پھر جب یہ بھاگتا ہے تو اس کو کلمہ یاد آتا ہے. ایک شعر میں علامہ اقبال کا آپ کو سنا دوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مردوں کے چہروں پر لبوں پر مسکراہٹ سی ہمیں نظر آتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں موت کے بعد، غسل کے بعد اور کھل جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، میں مومن مرد کی نشانی تجھے بتاتا ہوں. چو مرد آیت تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہوتی ہے، کیونکہ اب اس عالم سے
کٹ چکا ہے وہ، اس لیے اکثر دیکھا آپ نے کہ وہ اوپر کی طرف نظر کیے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے فرشتے اتر رہے ہیں اور وہاں اسے جنت کا مقام نظر آتا ہے۔ اب جیسے اسے نظر آتا ہے کہ ارے یہ مکان تو میرا بہت چھوٹا ہے اور یہ تو بالکل گھٹن کی زندگی ہے، تو اسے دیکھ کے وہ مسکرانے لگتا ہے اور اسی مسکراہٹ پر اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ مردہ مسکرا رہا ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم، میں مومن مرد کی نشانی تجھے بتاتا ہوں کہ چو مرد آید تبسم بر لب اوست، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت قیمتی چیز، جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولادوں کو جمع کیا، حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، عالم عرب اور عالم عجم میں ان کا بڑا نام تھا، مفکر امت ان کو کہا جاتا تھا۔ اکثر وہ جا کر کے جلسوں میں قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو ہیں وہ نبی ہیں، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، باپ ان کے اسحاق نبی ہیں، تاؤ اسماعیل ان کے نبی ہیں، دادا ان کے پردادا ان کے نبی ہیں۔ یہ نبیوں کا گھرانہ ہے اور نبیوں کا گھرانہ اپنی اولاد کو لے کر حضرت یعقوب بیٹھتے ہیں۔ وصّیٰ بہا، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور وہ اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نعبد الہک و الہ آبائک۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت عالمیہ کہا کرتے کہ آج اس ماحول میں ہر طرف سے جو ماحول چل رہا ہے شرک کا اور ایمان کے خلاف جو ماحول چل رہا ہے، اس میں ہر گھر میں ہر شخص کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے اولادوں سے وصیت لیں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی، وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب۔ ابراہیم جیسا نبی اپنی اولادوں کو وصیت کر رہا ہے، یعقوب جیسا نبی اپنی اولادوں کو وصیت کر رہا ہے کہ تمہیں اسلام اور ایمان کی قیمت کو سمجھنا چاہیے، اس کی ہم محنت کریں۔ اور آخر میں بس بات ختم کرتے ہوئے، چونکہ جنازے کو زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے، مگر چونکہ قبر تیار نہیں تھی اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہو گیا۔ جب کفن اور دفن تیار ہو جائے، یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہے کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس جنازے کو جب تک رکھ سکتے ہیں جب تک کفن اور دفن میں تیار ہو، اس کے بعد پھر نہ کسی کا انتظار کیا جائے نہ کچھ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بھی منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اب اس کو آپ دفن کریے، نماز سے پہلے پہلے جس نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا۔ شریعت تو یہ ہے، باقی میری اپنی خواہش جو ہو وہ الگ چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔